ख़वातीन हज़रात और मेरे प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और वीडियो को गौर से सुनते हैं, देखते हैं और फिर इस नीयत के साथ कि इसको आगे शेयर भी करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ साथ इस सोच के साथ कि इस पर अमल भी करेंगे। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे प्यारे आका खातमुन नबीजीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात होती है। इब्ने माजा में हदीस आपको मिलेगी, हर चीज़ की ज़कात होती है। ज़कात का मानी पाक करने वाली चीज़। जब आप ज़कात देते हो तो ज़कात आपके माल को पाक कर देती है। फरमाया हर चीज़ की कोई ज़कात होती है और फरमाया जो तुम्हारा जिस्म है ना इसकी कोई ज़कात है। इसकी ज़कात रोज़ा है, रोज़ा इसकी ज़कात है। गोया जब तुम रोज़ा रखते हो, हदीस हमें बताती है कि फिर हम अपने आप को पाक कर लेते हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, इस हदीस में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरबियत करते हुए हमें बता रहे हैं कि ज़कात माल को पाक करती है, यानी दौलत को पाक करने का ज़रिया जो है वो ज़कात है। तो इसी तरह से हमारे जिस्म को पाक करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए हैं, यानी रोज़ा हम जो रखते हैं इससे हमारा जिस्म पाक होता है। तो प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, ये तो बात हुई हदीस की। अब आते हैं अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू की तरफ। उसमें भी हम छोटे छोटे अच्छे काम करके अपनी रूह को, अपने जिस्म को तस्कीन देते हैं और छोटी छोटी गलतियों से, छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाकर एक कामयाब मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। तो छोटे छोटे गुनाहों में बज़ाहिर वो छोटे हैं, लेकिन उनका काम जो है, उनका नफ़ा नुकसान जो है वो बड़ा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आज के सारा दिन में हमने कितनी दफ़ा झूठ बोला, कितनी दफ़ा सच बोला, कहाँ कहाँ हमने दूसरों के साथ अच्छा सलूक किया और कहाँ कहाँ दूसरों को तकलीफ पहुँचाने का ज़रिया बने। ये सारी चीज़ें हमने खुद दुरुस्त करनी है, किसी ने नहीं करवानी। हमें आपस में एक दूसरे को याद दिलाना है, पहले अपने ऊपर लागू करना है, फिर दूसरों पर उनको प्यार से, मोहब्बत से याद दिलाना है, अपने अमल से याद दिलाना है। बेहतरीन ये होता है कि आप खुद उसके सामने जो अमल कर रहे हैं, दूसरे लोगों के सामने, चाहे वो गर्व के अफराद हैं, चाहे अहले इलाका है, चाहे वो पाकिस्तानी है। मतलब सोशल मीडिया पे भी आगे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कोई अच्छा काम करके दिखाएं, उसकी वीडियो बनाएं, उसे शेयर करें, ताकि उसको देख के दूसरे लोग भी आपके इस अच्छे अमल को अपनाने की कोशिश करें। मसलन आप ये भी कर सकते हैं कि एक पौधा लगा रहे हैं और उसके लिए आपने अपने आसपास अपने जानने वालों को खड़ा किया हुआ है और वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आप पौधा लगा रहे हैं। इस अमल को आप वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, कहीं भी उसे शेयर करें। और शेयर करने का मकसद ये होगा, सोच नीयत की है असल, कि हमारे दिमागों में ये सोच होनी चाहिए कि हम अपने मज़हब की, अपने मुल्क की, अपने कौम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इसका हमें अल्लाह ताला से अजर लेना है, अल्लाह ताला हमें इसका सवाब देंगे। तो जब इस नीयत के साथ आप कोई काम कर रहे हैं और उसको अमली मज़ारे को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, तो ये भी आपका अपने मुल्क, अपनी कौम
اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کردار ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے، سود کے لین دین سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بھئی بڑا قانونی سسٹم بنا ہوا ہے، قومی بچت بینک ہی صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر رکھ لیتا ہے اور پھر ہر مہینے اس پر انہیں سود کی مد میں کروڑوں روپیہ جو ہے ہر مہینے ادا کرتا ہے، اور اس سود کو لے کے کھانے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو، یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے، یعنی ہمارا پیارا رب جو ہے، جس نے ہمیں پورے ہاتھ پاؤں اور پوری ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یعنی سود کا لین دین کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اب ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کے ذریعے سارا اپنا گھر کا سسٹم چلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں اچھا، یہ کام کر رہے ہیں اچھا، اور اس کے بدلے میں جی ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں ہماری رب سنتا نہیں ہے، ساتھ شکوہ بھی آ جاتا ہے فوراً ہی۔ لیکن یہ شکوہ کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ جس کام سے ہمارے رب نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں منع کیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نوازے، ہمیں کامیاب کرے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سے وہ خوش ہو جائے، ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ خوش کرنے سے پہلے یہ سوچ تو رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، لیکن کام تو ہم وہ کر رہے ہیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان اگر سود کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہی تو بطور شہری میرا تو فرض بنتا ہے نا کہ میں اپنی رقم قومی بچت میں رکھوں، اور پھر ہر مہینے اس میں سے سود لا کر خود بھی کھاؤں، اپنی اولاد کو بھی کھلاؤں۔ کیا یہ درست قدم ہے؟ نہیں۔ ہم اس کی جگہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس رقم سے ہم ایک دکان خرید لیں یا ایک دکان بنا لیں، اگر وہ رقم زیادہ ہے تو اس سے ایک مکان بنا لیں، یا بنا ہوا مکان خرید لیں اور اسے دے دیں کرائے پر، اور اس کے بدلے میں ہمیں جو کرائے کی مد میں پیسہ آئے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پیسے سے جو ہم نے قومی بچت میں رکھا ہوا ہے، اس پیسے سے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بانجے کو، اپنی بھتیجے کو، یعنی اس کو کوئی کاروبار کروا دیں، اور پھر اس میں جو پرافٹ آئے وہ آپ کھائیں۔ آپ کو کوئی اس میں منع نہیں کیا جا رہا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ جس کام سے ہمیں منع کیا گیا ہم وہ کر رہے ہیں، تو پھر جو مصیبتیں آتی ہیں تو پھر رو رو کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں خود بدل جانا ہے۔ اگر دوسرے نہیں بدل رہے تو ہم سب نے نا اپنی اپنی قبر میں اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن اپنا اپنا نامہ اعمال جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، جنت یا دوزخ۔ تو ہمیں اپنی تیاری خود کرنی ہے، اسے حکومت پاکستان پہ ڈالنے کے بجائے یا گورنمنٹ آف پاکستان پہ ڈال دینے کی بجائے اپنے اوپر لیں۔ اگر وہ درست نہیں ہے تو کیا میں بھی درست نہ ہوں؟ اگر دوسرے سب جو ہیں وہ کسی چور سیاستدان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں تو میرے اوپر فرض ہو گیا کہ میں بھی اس کو ہی ڈالوں۔ مجھے اپنے دماغ کے مطابق خود فیصلہ کرنا ہے، درست سوچنا ہے، اچھی سوچ کو اپنانا ہے اور اچھی سوچ پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خود کو درست کرنا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سارے پاکستانی جب آہستہ آہستہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اور اپنے تئیں اچھی سوچ جو ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کو آگے پھیلاتے ہوئے
یعنی شیئر کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے معاشرے پر بھی اثر انداز ہونا ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل فرض جو ہم نہیں کر رہے۔ دکاندار نجائز منافع خوری میں مبتلا ہے، ملازم رشوت خوری میں لگا ہوا ہے، کوئی کہیں بھی درست نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے۔ باقی جو درست ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کو ویری گڈ کہتا ہوں، شاباش کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ جو اچھا کام کرتے ہوئے نظر آئے اس کو شاباش دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور جو کوتاہی کرتا ہوا نظر آئے اسے اپنے عمل سے پہلے خود یعنی کر کے اسے درست دکھائیں، اور پھر اس پر اسے درست پر لانے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں ڈٹے رہنا ہے کہ کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اپنا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ہمیں ڈٹے رہنا ہے سچ بولنے پر، غیبت سے باز رہنے پر، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ہمیں ڈٹ جانا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ پر ہر وقت حفاظت فرمائے اور قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا پاکستان۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔